شروع اللہ کے نام سے جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پچھلے لیسن میں ہم نے نماز کے بارے میں جانا اور آج ہم اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم یعنی روزے کے بارے میں بات کریں گے۔ روزہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ نماز کے بعد روزہ دوسری فرض عبادت ہے۔ بچوں، فرض عبادت وہ ہوتی ہے جو ہمیں ہر حال میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ نماز اور روزہ ایسی ہی فرض عبادات ہیں جن سے ہمیں ایک پل بھی غافل نہیں ہونا ہے، اور ان فرض عبادتوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جیسے 5 وقت کی نماز آپ وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح رمضان کے روزے سال میں 1 ماہ رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں، اور یہ 1 مہینے کی فرض عبادت ہے۔ بچوں، آپ اپنے بچپن سے اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ سال میں 1 مہینہ ایسا آتا ہے کہ سارا گھر صبح صادق سے بہت پہلے اٹھ جاتا ہے، سحری کی جاتی ہے اور فجر کی اذان سے روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سارا دن آپ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور وہ تمام حلال چیزیں جو عام دنوں میں ہم کھا سکتے ہیں، ان سب کو اس ماہ میں ہم خود پر حرام کر لیتے ہیں۔ اپنے رب کے حکم سے ہم یہ بنیادی ضرورتیں بھی چھوڑ کر اپنے اللہ کو اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، روزہ 2 چیزوں کی تربیت ہے، ایک شکر اور دوسرا تقویٰ۔ کھانا اور پانی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ عام حالات میں انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ روزہ رکھ کر جب وہ دن بھر ان چیزوں سے رکا رہتا ہے اور سورج ڈوبنے کے بعد شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھانا اور پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس تجربے سے اس کے اندر شکر کا بے پناہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی شکر ادا کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے صحت مند بنایا تاکہ میں روزہ رکھنے کے قابل ہوں۔ دوسری طرف روزہ انسان کے لیے تقویٰ کی بھی تربیت ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے اور ان سب چیزوں سے رکا رہے جن سے خدا تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ بچوں، روزہ ہمارے رب کی طرف سے 1 ماہ کا تربیتی کورس ہے جس میں صبر کرنا اور شکر کرنا سیکھتے ہیں۔ روزے کی مشقت ہمیں ان لوگوں کا احساس دلاتی ہے جنہیں 1 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں۔ اس وجہ سے اس ماہ میں ہر صاحب حیثیت خوب صدقات و خیرات اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے میں کوئی بھوکا اور پیاسا نہ رہے۔ بچوں، روزہ صبر کا بھی عمل ہے، یعنی حکم الہی کی تکمیل میں مشکلات کو برداشت کرنا۔ انسان اس کیفیت میں پہنچتا ہے جو اسے خدا سے قریب کر دیتی ہے۔ یوں بچوں، روزہ ہمیں ہمارے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ایک اور لیسن کے ساتھ باغ کے پھول میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔